خبر ہوتی ہے کہ کرکٹ جب ہم کھیلنے کے لیے جاتے ہیں اس کے اندر اوور اتنے ہوتے ہیں، ایک اوور کے اندر گیندیں اتنی ہوتی ہیں، یہ فلاں بال ہو گئی، یہ فلاں بال ہو گئی، یہ چوکا ہو گیا، یہ چھکا ہو گیا، یہ وردی پہننی ہے، یہ فلاں چیز لینی ہے، لیکن باپ مر جائے جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ ہمارے بچوں کو میں نے بڑے بڑے جنازوں میں دیکھا ہے، لوگ ایسے ہی منہ اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے باقی لوگ بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں وہ بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ لوگوں کو وضو کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا، جوان ہو جاتے ہیں، کپڑے پہننے کا پتہ ہے، میں نے کرنڈی پہننی ہے، میں نے بوس کی پہننی ہے، ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، لیکن اگر اسلام کے بارے میں معلومات آ جائے تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا، باقی نماز تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری اسلام سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اچھے اچھے سکولوں کے اندر داخل تو کروا لیتے ہیں، لیکن جب مدرسے کی بات آتی ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو ہم وہاں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، استاد تھوڑی سی جھڑک مار دے تو ہم کہتے نہیں جی ہٹاؤ، ادھر سے کسی اور جگہ پہ لے جاؤ۔ سکولوں کے اندر دیکھ لیں، ہزاروں فیسیں بھری جا رہی ہیں، ہزاروں کی کتابیں لے کے دی جا رہی ہیں، ہزاروں کرائے بھرے جا رہے ہیں، ادا کیے جاتے ہیں، لیکن مدرسے کے اندر، ہماری مسجد کے اندر جو قرآن پڑھانے والے ہوتے ہیں، جو علماء اکرام ہوتے ہیں، حفاظ اکرام ہوتے ہیں، نہ ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، نہ بچے ان کو تنخواہیں دیتے ہیں۔ وہ صبح فجر کے وقت نہ بارش کا پتہ ہوتا ہے، نہ گرمی کا پتہ ہوتا ہے، نہ سردی کا پتہ ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، لوگوں تم پر میری ان گنت نعمتیں رحمتیں برس رہی ہیں، میری اتنی رحمتیں تم پر برس رہی ہیں کہ تم ان کا شمار نہیں کر سکتے، میری اتنی نعمتیں تمہاری جانب ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ میری کون کون سی نعمت جٹلاؤ گے۔ یہ سارا مقام، یہ سب کچھ ہمیں تب ملے گا جب ہم عبادت کریں تو خالص اللہ کے لیے کریں، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کے لیے حسد نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، خالص محبت اللہ کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، بے شمار انعامات ہمیں مل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے حساب کرم ہے، ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہیں، مگر تجھے کیا پتا کہ انسان کہ احسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے جو پر احسان کیا یہ کیا ہوتا ہے، تجھے کیا معلوم؟ احسان کرنے والے، کرم کرنے والے کا شکریہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ ارے تجھے تو اتنا احساس تک نہیں ہے کہ تجھ پر سب سے زیادہ مہربان کون ہے، جو ہر لمحہ تیری فکر میں لگا رہتا ہے۔ انسان صبح روزی کے لیے نکل پڑتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک وہ محنت کرتا ہے، ہمارے رب کو ہماری فکر ہوتی ہے کہ میں نے اس بندے کو روزی دینی ہے۔ وہ کہتا ہے بندہ خدا میں نے تیری روزی کا انتظام کیا، اس کی ذمہ داری میں خدا نے لی ہے، تیرا کام ہے میری بندگی کرنا اور تجھے رزق دینا میں خدا کا کام ہے۔ رازق کون ہے؟ بولو سارے بولو نا، رازق کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اس کا کام رزق دینا ہے، ہمارا کام اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ میری اور میرے محبوب کی تابع داری کرو، میری اطاعت اور میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ ہمارا کام ہے بس ان سے محبت کرنا، ہمارا کام ہے ان کے ساتھ پیار کرنا، ان کے عشق میں رہنا۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کیسے ہوتے ہیں۔ تو سادہ سی ایک مثال دوں، اگر باپ نمازی ہوتا ہے نا تو بیٹا بھی پھر نیزے کے انی پہ قرآن پڑھتا ہے، جیسا باپ ہوتا ہے اولاد بھی ویسی نکلتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے، ہر چیز، جیسے پنجابی کی مثال ہے نا، جو ہم بیجتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے۔ تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اور اس انداز کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نام زندہ رہیں۔ پکی قبر کرنے سے، اوپر گنبد بنانے سے یہ نام پیدا نہیں ہوتا بندے کا، یقین کریں نام ان کے بھی چلتے ہیں جن کی قبریں نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں آپ میں بھی کئی مرتبہ جا چکا ہوں مدینہ شریف، آپ بھی یہاں پر حاجی صاحب بھی بیٹھے ہیں،
کوئی بندہ یہاں سے مجھے یہ نہیں بتا سکتا میں جنت البقیع کے اندر گیا میں نے فلاں صحابی کی جا کے قبر دیکھی، نشان کا پتہ ہی نہیں ہے، قبر کے اوپر تختی تک نہیں لگی، گنبد تک نہیں بنے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھو، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، آج بھی ان کے نام زندہ ہے۔ نام زندہ کیوں ہے؟ کہ ان کا عشق مصطفیٰ کے ساتھ تھا، ان کی محبت مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ مہینہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا جا رہا ہے، اسی مہینے کے اندر انشاءاللہ آنے والے جمعے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالہ سے مختصر سی محفل بھی ہوگی دوران جمعہ ہی انشاءاللہ۔ کوشش ہے کہ کوئی اچھا محفل کا بھی انتظام کیا جائے، تبرک کا انتظام بھی انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اور آج بھی ان کے نام زندہ ہیں، آج بھی نام زندہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جب غار کے اندر اپنی ایڑی اس سوراخ کے اوپر رکھی تھی، کیا ان کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ یہاں سے سانپ بھی نکل سکتا ہے، یہاں سے بچھو بھی نکل سکتا ہے، مجھے نقصان پہنچائے گا؟ کچھ نہیں، خیال ہی نہیں کیا کہ میری جان بھی مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہے۔ صحابہ اکرام اپنا مال لے کر سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے تو سرکار کہتے تھے کہ کیا لے کے آئے یا رسول اللہ؟ یہ اپنا مال آپ کے نام پر ہم نے قربان کر دیا ہے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر مسجد کو ایک مرتبہ پیسے دے دیے 50 روپے، دوبارہ ہم کہتے ہیں جی لو جی میں نے تو دے دیے تھے، میرے تو ادا ہو گئے۔ یعنی کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری دین سے دوری اتنی ہوتی جا رہی ہے کہ ہم پر پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، ہر طرح کے معاملات جو ہم سے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری دین کے ساتھ وابستگی نہیں رہی۔ ہم اپنے ان بچوں کو، وہ چند مقدر والے والدین ہوں گے کہ جو اپنے سمجھدار بچوں کو، ذہین بچوں کو مدرسے کی تعلیم دلواتے ہیں، ورنہ بچہ مدرسے سکول سے پگوڑا ہوتا ہے نا تو اچھی طریقے سے گھر والوں کی بات نہیں مانتا، آوارہ ہوتا ہے، کہتے چل ٹھیک ہے بہت نہیں پڑھنا تو چل پہ تینوں مدرسے چھڑ کے ہونے ہیں۔ یہ ماحول ہے ہمارا۔ لیکن پھر دیکھیں اس بچے کا مقدر، والدین کی نظر میں، علاقے والوں کی نظر میں وہ نکما ہوتا ہے، لیکن جب وہ امام بن جاتا ہے، دین کے ساتھ اس کی وابستگی ہو جاتی ہے، جب وہ دین سمجھ لیتا ہے، وہ مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے، ہر بندہ اس کے قدموں کے نیچے سر جھکاتا ہے۔ امام مسلح کے آگے ہی ہوتا ہے نا، اس میں کوئی ذات پات نہیں ہوتی، اس کا کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی، بس یہ دیکھا جاتا ہے اس کی دین کے ساتھ وابستگی ہے، اس کی دین کے ساتھ محبت ہے۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے، اگر میرے دین کے ساتھ محبت کرو گے میں خدا تمہارے ساتھ پیار کروں گا، وقت کا امام بنا دوں گا تجھے۔ یہ سارے معاملات ہمارے تب ہوں گے جب ہماری خالص محبت اللہ کے لیے ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا اس میں۔ اگر دکھاوا ہوگا نا تو پھر دیکھ لیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی دنیا سے چلے گئے، آج ان کے نام بھی زندہ نہیں ہیں، بڑے بڑے MNA MP وزیر مشیر دنیا سے چلے گئے، قبروں کے اندر ہیں، آج لوگوں کو ان کی قبریں یاد نہیں ہیں۔ ایک دن میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ہمارے جو پہلا صدر تھا پاکستان کا جب پاکستان بنا، اس کی قبر دکھائی جا رہی تھی، قبر گری ہوئی ہے، قبر درمیان سے ٹوٹ کے نیچے گر گئی ہے، اس کے اوپر گھاس گھوس اگا ہوا ہے۔ ہمارا ملک کا صدر تھا، اور دیکھ لیں کتنے 100 سال ہو گیا بابا فرید کو، آج بھی قبر بھی سلامت ہے، وہاں پر قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، وہاں پر آج بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ پیر میرے علی شاہ کے پاس بندہ آیا نا تو آپ نے وہ قرآن والی بڑی مشہور آیت پڑھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، یہ آیت پڑھی نا تو بندہ کہنے لگا جی یہ کیا ہوا؟ آپ فرماتے تجھے سمجھ نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ وہ کہتا ہے جی کیسے؟ آپ نے فرمایا چلا تجھے دکھاؤں، بازو پکڑا، پاک پتن لے گئے۔ جب سیڑھیاں چڑھے نا، وہ کٹکوالی میں کہتے ہیں میں ٹکیاں چڑھ آئی، ٹکیاں کہتے ہیں سیڑھیوں کو، پوڈوں کو جو بنے ہوتے ہیں، سٹیپ بنے ہوتے ہیں۔ تو پیر میرے علی شاہ صاحب نے اس کا بازو پکڑا تو پاک پتن شریف لے آئے۔ پاک پتن شریف لائے نا تو ابھی سیڑھیاں چڑھتا ہی جا رہا تھا، ایک بندے نے کہا حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ جب یہ کہا نا تو پیر میرے علی شاہ نے کہا سن، کیا اسے فرید نے کہا میرا باہر نہ پکار؟ پوچھ اسے پوچھا جی تو نام بابا فرید کا کیوں پکار ہے؟ اس نے کہا میرے دل کے اندر محبت ہے، میں نے نام لے لیا۔ تو پیر میرے علی شاہ صاحب سے بندہ کہنے لگا جی اس کی محبت ہے تو اس نے نام لیا۔ آپ فرمانے لگے ارے کم وقت تجھے پتہ ہی نہیں چلا، رب کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچے کروا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ فرید ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا، پھر اللہ نے اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ یہ فرید ساری زندگی میرا نام لیتا رہا، اے میرے بندوں تم فرید فرید کرتے رہو، تم اس کا نام پکارتے رہو۔ تو آج دیکھو
ہر طرف بابا فرید کا نام گونج رہا ہے، اللہ کے ولیوں کا نام گونج رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی محبت اللہ کے ساتھ تھی، ان کا تقوی اللہ کے ساتھ تھا، خالص محبت تھی ان کی، دکھاوا نہیں تھا، ریاکاری نہیں تھی، غرور نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ بس اگر وہ محبت کرتے تو خالص اپنے رب کے لیے کرتے، کسی اور کے لیے نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آگے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، انسان تجھے کیا پتا، میں نے تجھ پر یہ احسان کیا، تجھے کیا پتا کہ تو کھڑا تھا دوزخ کے کنارے، تو دوزخ کے کنارے کھڑا تھا انسان، میں نے تجھے اپنی رحمت کی چادر میں لیا اور میں نے دوزخ سے گرنے سے تجھے بچا لیا، میں نے تجھے وہاں سے بچایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ جیسے سورہ ال عمران کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تم تو دوزخ کے کنارے کھڑے تھے مگر اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، اس سے گرنے سے تجھے بچا لیا۔ یہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور رب کائنات فرما رہا ہے کہ اے دولت ایمان سے اپنے سینے کو منور کرنے والوں، میرا تم پر سب سے بڑا یہ احسان ہے، میں نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی، دوزخ سے سخت عذاب سے بچا لیا۔ ارے مجھے بتائیے تو صحیح، ہے کوئی اور ایسی ذات جو ہماری اتنی خیر خواہ ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ہم بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم رشتہ دار عزیز و اقارب سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہماری بڑی محبتیں ہوتی ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ ہم مر جاتے ہیں قبروں کے اندر، منو مٹی کے نیچے وہ دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ کوئی بتا دے ایک بندہ جس نے کہا ہو میں بھی اپنے باپ کے ساتھ قبر میں اتروں گا، مجھے بھی یہیں دفن کر دو؟ نہیں، یاد ہی نہیں ہوتا۔ پھر وقت وہ آتا ہے، انسان تو اس غفلت میں ہے، پھر وقت وہ آتا ہے تجھے دفن کرنے کے لیے بھی غیر آتے ہیں۔ اپنے بچوں کو غسل کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا، اپنے بچوں کو کفن پہنانے کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا، قبر میں اتارنے کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا۔ لوگ ہوتے ہیں تجھے قبر میں اتارنے والے، لوگ ہوتے ہیں تیرے اوپر مٹی ڈالنے والے، لوگ ہوتے ہیں۔ تو اپنوں پر فخر کرتا ہے، وہ تیرے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اگر قرآن یہ کہتا ہے اے بندہ خدا تیرے ساتھ ہر شخص بے وفائی کر جائے گا، تیری اولاد تیرے ساتھ بے وفائی کرے گی، تیرے عزیز و اقارب تیرے ساتھ بے وفائی کر جائیں گے، تیرے پاس رہنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو میرے ساتھ محبت کر، میں اللہ کا قرآن تیرے ساتھ پیار کروں گا۔ جب تجھے سب چھوڑ کے آ جائیں گے، تیرے پاس ٹھہرنے والا بیٹھنے والا کوئی نہیں ہوگا، میں اللہ کا قرآن تب بھی تیرے ساتھ ہوں گا۔ اللہ پھر بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایک انسان ہے ہر بات پر اپنے رب سے دور دوڑتا ہے۔ میں تو یہ مثال دینا چاہتا ہوں، پھر ہم یہ سوچیں یہ دیہات کا ماحول ہے، گاؤں کا ماحول ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علاقے میں تو نہیں، یہ ادھر جنگ والا ایریا جو لیے والا ہے نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگوں نے کبوتر رکھے ہیں، کبوتر۔ اب انسان میں اور پرندے میں، جانور میں فرق دیکھیں، لوگوں نے کبوتر رکھے ہیں۔ ہمارے جو بازی لگتی ہے نا کبوتر کی، ایسے اڑا دیا تو شام کے وقت وہ واپس آ جاتے ہیں، تو ادھر سیٹی پہ لگائے ہیں انہوں نے، کبوتر آواز پہ لگائے ہیں۔ کبوتر اپنا دانہ کھا رہا ہوتا ہے، خوراک کھا رہا ہوتا ہے، مالک اسے اس کے پنجرے سے نکالتا ہے، ہوا میں اڑا دیتا ہے، وہ ہزاروں فٹ بلندی پر چلا جاتا ہے، کتنا اونچا چلا جاتا ہے نظر تک نہیں آتا، بس اس کے کان اپنے مالک کی طرف لگے ہوتے ہیں۔ میرا مالک سیٹی مارے تو اپنے پروں کو بند کرتا ہے، فوراً زمین پہ آ جاتا ہے۔ ایک ایک کبوتر نہیں، بڑے بڑے پرندے ہم نے دیکھے، 100 کی تعداد سے وہ پرندے اڑاتے ہیں، بس ایک سیٹی مارتے ہیں منہ سے، ایک سیٹی مارتے ہیں، سیٹی پہ لگے ہوتے ہیں، وہ پرندے فوراً زمین پہ آ جاتے ہیں۔ سیٹی کا مطلب کیا؟ اعلان، اعلان ہی ہوتا ہے نا، پیغام ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے۔ ادھر میرے رب کا اعلان ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ وہ مالک بھی کہتا ہے آجا، یہ مالک بھی کہتا ہے آجا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے مالک کی بارگاہ میں آتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں آتے ہیں؟ رب یہی پکار رہا ہے۔ ہماری محبت تب ہوگی جب خالص ہم اللہ کے لیے محبت کریں گے، جب ہماری محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائے گی تو یقین کریں ہم کسی حال میں بھی ہوں، ہم پر کوئی بھی معاملہ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ہم پر نزول ہوگا۔ ہم کسی حال میں چلے جائیں، کسی قید میں چلے جائیں، کسی بیماری میں چلے جائیں، تو ہمارا رب ہمیں کبھی بھی چھوڑے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑتا نہیں، اپنے بندے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ قید میں بھی چلا جائے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی ثواب پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم ادہم اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے کامل بزرگ ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم ادہم وقت کے بادشاہ بھی تھے،
آپ سواری پہ جا رہے ہیں, سواری ان کے پاس ہے, سواری پہ جا رہے ہیں تو رستے میں نا بھوک لگ گئی, تو ایک مقام پہ کھڑے ہو کے آپ نے کھانا کھولا, کھانا کھایا, آپ کے وزیر مشیر بھی ساتھ تھے, آپ ہاتھ دھونے کی بنا پر تھوڑا سا سائڈ پہ گئے, پانی سے ہاتھ دھونے لگے, ایک کوا آیا. اب اس کے اندر سے آپ نے میری بات کو نوٹ یہ لفظ کرنے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے بندے کے ساتھ بھی کیسی محبت کرتا ہے. اللہ اپنے بندے کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے, یقین کرے کبھی نہیں چھوڑتا. جیسے اگر آج کے دور کے اندر یہ وہ دور جا رہا ہے, بڑا نازک سا دور جا رہا ہے, اس کے اندر ہم ایک بندے کو, سیاستدان کو ووٹ ڈال دیتے ہیں نا, تو وہ بندہ کہتے ہیں اس بندے نے مجھے ووٹ ڈالی تھی تو اس پر مشکل وقت ہے, وہ یقیناً اس کے پیچھے آ جاتا ہے. تو میرے رب کے ساتھ اگر بندے کی محبت ہوتی ہے, کیا رب اپنے بندے کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ بولو تو صحیح یار, اللہ اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے. یہ حضرت ابراہیم ادہم فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا کھولا, ہاتھ دھونے کے لیے سائڈ پہ میں گیا, اور میں نے جب بیٹھا تھا ایک پرندہ کوا اڑتا ہوا آیا, میری ایک روٹی اٹھائی اور لے کے اڑ گیا. میں دیکھتا رہ گیا, میں نے کھانا کھایا, جو باقی بچا تھا میں نے کھایا, میں انتظار کرنے لگا, بات کو سوچنے لگا, میرے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی. حضرت ابراہیم ادہم فرماتے ہیں میرے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ یہ پرندہ روٹی لے کے گیا کدھر؟ بس اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی, یہی میرے توبہ کا سبب بنا. پہلے آپ ولی اللہ نہیں تھے, اللہ کے اتنے قریب نہیں تھے, ایک بادشاہ تھے, دنیا داری زندگی گزارتے تھے, ان کی توبہ کا یہی سبب بنا. میں پرندے کے پیچھے تلاش کرنے لگا, اب پرندہ تھا, مجھے کہاں پہ ملتا؟ میں ایک پہاڑی پہ چڑھا, میں نے دیکھا ایک دور ایک درخت کے اوپر مجھے وہ پرندہ بیٹھا, اس کے منہ کے اندر روٹی ہے, وہ توڑتا ہے, برکی کر کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر کے زمین پہ گرا رہا ہے. میں نے دیکھا, میں اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی, میں دوڑ کے اس درخت کے پاس چلا گیا. جیسے ہی میں اس درخت کے پاس پہنچا اور پرندے نے مجھے دیکھا, مجھے دیکھ کے پرندہ اڑ گیا. میں پھر اس درخت کے نیچے چلا گیا, میں نے سوچا کہ جاؤں میں دیکھوں یہ پرندہ روٹی خود نہیں کھا رہا, کوا روٹی توڑتا ہے, چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے زمین پہ پھینک رہا ہے, کیا ہے نیچے؟ جیسے ہی میں درخت کے پاس گیا, درخت کے نیچے پہنچا, میں نے دیکھا ایک بندہ, ایک انسان, ایک آدمی اس کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, قید کیا ہوا ہے, ہاتھ پاؤں اس کے باندھے ہوئے ہیں, وہ زمین پر الٹے منہ لیٹا ہوا ہے. میں اس کے پاس گیا, میں نے اسے زنجیروں کو کھولا اور پوچھا, اے بندہ خدا مجھے بتا یہ تیری حالات کیسے ہو گئی, کیا معاملہ ہے, یہ پرندہ تیرے اوپر روٹی توڑ توڑ کے کیوں پھینکتا ہے؟ وہ کہتا ہے آنے والے, میں جنگل میں ہوں, میں تاجر ہوں, میں فلاں ملک کے رہنے والا ہوں, میں یہاں سے گزر رہا تھا, ڈاکوؤں نے مجھے پکڑا, میرا سامان سارا چھین لیا اور مجھے زنجیروں میں جکڑ کر یہاں پر باندھ دیا, یہاں چھوڑ کے چلے گئے. آج 4 دن مجھے ہو گئے یہاں پر لیٹے ہوئے, یہ پرندہ روزانہ آتا ہے اور مجھے روٹی کھلا کے چلا جاتا ہے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ایک بندہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, رب نے اس کے کھانے کا انتظام کر دیا. دیکھیں اللہ کی کتنی محبت ہے ہمارے بندے کے ساتھ. پھر اس کے پاس بیٹھے, پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ کی محبت کا اتنا بڑا معاملہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے ایک دن امام زین العابدین کی بات پڑھی تھی. کہا وہ کون سی بات ہے, سنیے. وہ کہتا ہے بات یہ تھی کہ میں پڑھ رہا تھا کہ امام زین العابدین آپ حج کے لیے اپنے گھر سے نکلے, احرام باندھا, نکل پڑے حرم شریف کعبہ شریف کی جانب. ساتھیوں نے کہا امام علی مقام آپ احرام تو آپ نے باندھ لیا ہے, تو آپ تلبیہ کیوں نہیں پڑھتے؟ لبیک اللہم لبیک والی صدا جو ہوتی ہے نا احرام پر باندھنے پر جو تلبیہ ہوتا ہے, آپ لبیک اللہم لبیک کیوں نہیں کہتے؟ آپ خاموش ہیں. لوگوں نے اصرار کیا, امام صاحب جب احرام باندھا جاتا ہے نا تو تلبیہ پڑھا جاتا ہے, تلبیہ پڑھیں, لبیک اللہم لبیک کہیں. آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کہوں گا. لوگوں نے پھر کہا حضور کیوں نہیں کہنا آپ نے, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں نا آنسو آ گئے امام زین العابدین کی. آج ایک ہم بھی ہیں انسان, ہمیں بھی اپنی باتوں پر بڑا فخر ہے. ہم چھوٹی سی نیکی کر لیتے ہیں, چھوٹی سی محفل کروا لیتے ہیں, سرکار کا میلاد کروا لیتے ہیں, لنگر پکا لیتے ہیں, یا کسی غریب کو دے دیتے ہیں, بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ مجھ پر بڑا راضی ہو گیا, میں نے یہ کام کر دیا. آپ دیکھیں امام زین العابدین سے برگزیدہ تو کوئی نہیں تھا نا آج کے دور میں. وہ امام تھے, کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں تھی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے تھے، اور امام زین العابدین، پھر بندے نے کہا کہ آپ تلبیہ پڑھیں، آپ پھر خاموش ہیں، پھر انکار کر دیا۔ اب تیسری مرتبہ پھر بندے نے کہا حضور احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھا جاتا ہے، تلبیہ پڑھا جاتا ہے، تلبیہ نہ پڑھیں گے تو احرام باندھنے کے بعد جو آپ حج کے ارکان کیسے پورے کریں گے؟ سنیے، وہ بندہ جو بے ہوش تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، وہ ابراہیم ادم کو کہنے لگا۔ امام زین العابدین نے کہا اگر میں نے کہہ دیا، سنیے بات، اگر میں نے کہہ دیا لبیک اللہم لبیک، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میں حاضر ہوں، اے میرے اللہ، سارے بولو اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ آپ کہتے ہیں امام زین العابدین لوگوں اگر میں نے کہہ دیا لبیک اللہم لبیک، اس کا مطلب ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے قبول نہ کیا، آگے سے اللہ نے مجھے کچھ کہہ دیا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں اللہ کو کہوں مولا میں آ گیا، تو اللہ مجھے کہے یہاں سے چلا جا، مجھے تیری محبت نہیں چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میری بات کا انکار کر دیا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا حضور یہ سبھی پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنا ہوتا ہے، آپ محبت کا اظہار کریں، آگے اللہ کی رضا ہے جو اللہ سے کرے۔ امام زین العابدین نے پھر پڑھا لبیک اللہم لبیک، بس اتنا کہا، دوسری مرتبہ نہیں کہا، بے ہوش ہو گئے۔ حج کے ایام گزرتے جا رہے ہیں، بے ہوشی کی حالت ہے، آخری دن آ گیا حج کا، بے ہوشی کی حالت ہے، رات کا پہر آیا، امام زین العابدین بے ہوش ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں حرم کعبہ کے اندر طواف کعبہ کر رہا تھا، خانہ کعبہ کے غلاف کے ایک کونے پر اندھیرے میں ایک بندہ تھا، اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا احرام کے اندر، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے، رو رہا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں تیری بندگی میں آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ خانہ کعبے کا غلاف پکڑا ہوا ہے، زاروں قطار روتا رو رہا ہے، اور ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہے اے اللہ میرے اتنے گناہ ہیں، شاید تیرے مخلوق زیادہ ہوگی، اور پتہ نہیں کتنی تیری مخلوق ہے، میرے گناہ ان مخلوق سے بھی زیادہ ہیں، یا اللہ میرے بہت گناہ ہیں، یہ زمین پر جتنے درخت ہیں، درخت کے جتنے پتے ہیں، ان پتوں سے بھی شاید میرے گناہ زیادہ ہیں، اللہ میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ رو رہا ہے زاروں قطار، سسکیاں بندھی ہوئی ہیں، آنسو اتنے بہے کہ آنکھوں سے آنسو چلتے چلتے جسم پہ آئے، جسم سے آنسو چلتے چلتے قدم سے زمین پر آ گئے، قدم کے اوپر پانی لگا ہوا تھا، زمین پر پانی لگا ہوا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ زمین پر بھی پانی چل رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا پہ دعا، دعا پہ دعا، التجا پہ التجا کر رہے ہیں۔ طواف کرنے والے بندے دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے بندہ، چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، چھپایا ہوا چہرہ ہے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، پتہ نہیں کہ کون سا گناہ کر کے آ گیا، کتنا گناہ ہے۔ بندے پاس پہنچے اور کہنے لگے اے رونے والے، اے اجنبی تو کون ہے؟ کوئی آواز نہیں آ رہی، کبھی کوئی پوچھ رہا ہے، کبھی کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ آخرکار ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے آپ کے جسم کو ہلایا اور کہا کہ اے رونے والے اجنبی پتہ نہیں تو کون سا گناہ کیا ہے، اپنا چہرہ تو دکھا، اپنے بارے میں ہمیں بتا تو صحیح، ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے یا اللہ یہ جیسا بھی ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ اس کے ساتھ محبت والا معاملہ فرما، اسے معاف کر دے، شاید اللہ تعالیٰ تجھے معافی دے دے، اپنا چہرہ تو دکھا، اپنے بارے میں بتا تو صحیح تو کون ہے۔ بس اتنی بات کرنی تھی، جب اس اجنبی نے اپنا چہرے سے کپڑا اٹھایا لوگ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اس رونے والے کو دیکھ کر لوگ بے ہوش ہو گئے۔ دیکھا وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ امام زین العابدین تھے، امام زین العابدین تھے۔ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، حضور آپ تو متقی پرہیزگار ہیں، آپ تو بہت نیک ہیں، تہجد گزار ہیں، قرآن کے پڑھنے والے ہیں، نبی کی اہل بیت میں سے ہیں، نبی کا خون ہے، آپ تو وہ اہل بیت ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت تطہیر کو نازل کیا، آپ تو اس گھرانے کے فرد ہیں، آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ فرمایا مجھے کیا پتا، مجھے کیا پتا، مجھے بس اپنے رب کی بارگاہ سے خوف آ گیا، بس میں ڈر گیا، مجھے اس بات پر فخر ہے لیکن
لیکن مجھے اس بات پہ فخر ہے اگر میں گناہگار ہوں یا نیک ہوں، یہ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہے کہ میں اپنے رب کے گھر میں کھڑا ہوں، مجھے اور کسی بات پہ فخر نہیں ہے۔ سادہ سی مثال ہے، ایک پنجابی کی بندہ کسی سے ناراض ہو نا اپنے گھر داخل نہیں ہونے دیتا، کسی رشتہ دار سے لڑ پڑے نا کہتا ہے چل دفعہ ہو جا میرے گھر سے، آئندہ میرے گھر نہیں تو آئے گا۔ کسی کی فوتگی بھی گھر آ جائے نا بازو پکڑ کے نکال دیا جاتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ناراض ہوں جی، میرے ساتھ صلح نہیں ہے، کہ لڑنے والا بندہ ناراض بندہ گھر میں آ جاتا ہے، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتا ہے، بولو تو صحیح نہیں آتا نا۔ لیکن یہاں پر پھر نبی پاک کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سماعت فرمائیں۔ اللہ کا فرمان ہے زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا، سنیے اللہ فرماتا ہے جس بندے سے میں ناراض ہوتا ہوں، جس سے میں تھوڑا ناراض ہوتا ہوں، اس سے میں سجدوں کی طاقت چھین لیتا ہوں۔ آج کل لوگ بڑا فخر کرتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے کیا ہو گیا، میں نیکی کا کام نہیں کرتا، مجھے کیا ہو گیا، میں تو زندہ کھڑا ہوں، مجھے رزق بھی مل رہا ہے، مجھے میرا نام بھی چل رہا ہے، مجھے عیش و عشرت کی زندگی بھی ملی ہوئی ہے، گاڑیاں بنگلے کوٹھیاں میرے پاس ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تیری مہاریں، تیری رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، جب میں خدا کھینچوں گا نا پھر تجھے پتا چلے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب میں بندے سے تھوڑا ناراض ہوتا ہوں میں سجدوں کی طاقت چھین لیتا ہوں، اور جب میں زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں یہ طاقت چھین لیتا ہوں، وہ میرے گھر کی طرف منہ ہی نہیں کرتا۔ اب یہاں پر علماء اکرام نے جو فرمایا نا، وہ علماء اکرام بھی کوئی چھوٹی سی ہستی نہیں ہے، میرے امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں گھر سے مراد یہ نہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی ہم نے جو مسجدیں بنائی ہیں، یہ نہیں ہے، وہ یہ اس سے مراد یہ ہے جو مسلح جس پر ہم نے کھڑے ہو کے کہنا ہے اللہ اکبر۔ دیکھیں وہ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے نا، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہی ہوتا ہے جہاں پر بندہ کھڑا ہو کے اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ طاقت بھی چھین لیتا ہے کہ مسجد کی جانا تو بڑی دور کی بات، گھر میں وہ اس قابل نہیں رہتا، وہ گھر سے بھی اللہ تعالیٰ اس سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ میں جیسا بھی ہوں آج اللہ کے گھر حرم کعبہ کے اندر میں کھڑا ہوں، مجھے بس اس بات پہ فخر ہے، باقی مجھے نہیں پتا اللہ نے میری عبادت کو قبول کیا ہے یا نہیں۔ لیکن آج ایک ہم لوگ ہیں، آج ہم لوگ ہیں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں بڑا نمازی ہو گیا، درس نظامی کر لی، حافظ بن گیا، 4 دن کتابیں پڑھ لی، لوگوں میں تقریر کرنے لگے، نعتیں سنانے لگے، واعظ و نصیحت کرنے لگے، چودھری بن گئے، مال و دولت آ گئی، اچھے کپڑے پہننے لگے، بہت بڑے فنکشن کرنے لگے، دولت لوگوں کو دکھانے لگے، اپنے اوپر گھمنڈ آ گیا کہ میں بہت بڑا صاحب بن گیا ہوں، میرے پاس یہ بھی آ گیا، میرے پاس یہ بھی آ گیا۔ یہ کچھ نہیں ہے۔ کسی کی زندگی کیا میرے نبی سے زیادہ بڑھ کے ہے؟ کسی کی زندگی صحابہ اکرام سے بڑھ کے ہے؟ کس کی زندگی اولیاء اعظام سے بڑھ کے ہے؟ دیکھیں نبی پاک کی زندگی، آپ امام الانبیاء ہیں۔ سنیے چھوٹی سی ہستی نہیں ہے، صرف یہی نہیں کہ وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، یہی نہیں ہے، خدا کے بھی محبوب ہیں۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنی خدائی نہ ظاہر کرتا محبوب اگر تجھے بنایا نہ ہوتا، میں نے تو یہ سارا نظام ہی مصطفیٰ تیرے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے سارے ہی مصطفیٰ کو عطا کیے، تو یہ اسی لیے تو سرکار کا لقب جو ہے ابو القاسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے تقسیم آپ کرنے والے ہیں، خزانے اللہ کے ہیں، اللہ نے اپنے خزانے سارے کے سارے مصطفیٰ کو عطا کر دیے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ احباب کو سورہ کوثر کے حوالہ سے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے سارے خزانے مصطفیٰ کو دے دیے، خزانے خدا کے ہیں، دے مصطفیٰ کو دیے، آگے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ اکرام کو دیے۔ ان صحابہ میں سے 4 سلاسل نکلے، ایک سلسلہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نکلا، ایک سلسلہ حضرت سیدنا عثمان غنی کا نکلا، عمر فاروق کا نکلا، مولا علی کا نکلا۔ یہ سلاسل نکلے، 4 سلاسل نکلے۔ اب یہ چاروں سلاسل کے ساتھ لوگ نسبت قائم کرتے ہیں، جس کو پیری مریدی کہتے ہیں نا۔ لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں پیری مریدی نہیں، اکثر کئی لوگ نا میرے ساتھ بحث بھی کی، بار میں اندر جاتا ہوں نا محفلوں پہ بھی الحمدللہ، کئی لوگ مجھ پہ بات اعتراض کرتے ہیں تو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی الحمدللہ میرے بزرگوں کی یہ عنایت ہے۔ میرے جتنے بھی استاد علماء اہل سنت کے جتنے بھی علماء تھے میرے استاد، سب کی یہ نظر عنایت ہے، آج تک کوئی بندہ میرے سامنے ٹک نہیں پایا
ایک بندے نے کہہ دیا مجھ پر سوال کر دیجیے، بڑا عجیب سا سوال ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس نے کہا جی ہمیں قرآن سے ثابت کر دو یہ پیری مریدی کدھر آ گئی۔ حقیقت ہے، اس نے کہا اگر آپ سے کوئی بندہ کہے قرآن سے ثابت کرو پیری مریدی، ہم کیا کہیں گے جی پوچھ کے بتائیں گے، ہمیں پتہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کسی بندے کو؟ نہیں پتا۔ اس نے مجھ پر سوال کر دیا قرآن سے ثابت کرو۔ میں نے کہا یار تو پہلے بتا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں الحمدللہ اہل حدیث ہوں۔ میں نے کہا یار اہل حدیث تو میں بھی ہوں، میں بھی حدیث کے ماننے والا ہوں الحمدللہ، لیکن میں وہابی نہیں، اہل حدیث ہوں، حدیث کے ماننے والا ہوں، میرا یقین ہے حدیث پر، لیکن میں وہابی نہیں ہوں۔ تو کہتا میں اہل حدیث ہے، پیری مریدی قرآن سے ثابت کروانی چاہتا ہے، لے کے آ قرآن۔ اس نے اپنے موبائل سے قرآن نکالا۔ یہ میں ایک آپ کو پوائنٹ دینے لگا ہوں، کوئی آپ سے بات کرے قرآن کی بات بتانا، کسی پیر کی کرامت نہ بتانا، قرآن کا بتانا، قرآن کیا کہتا ہے۔ ہمارے سامنے جب قرآن کی بات آ جاتی ہے، ہم جب قرآن پہ کوئی ہاتھ رکھ کے بات بھی کر لیتا ہے نا، درمیان میں کسی فیصلے کے درمیان قرآن آ جائے، ہم بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں، قتل تک معاف ہو جاتے ہیں، یار اس نے درمیان میں قرآن لے کے آ گیا، اب کیا کریں جب بات ہی قرآن پہ آ گئی؟ ہمارا تو ایمان ہی قرآن پر ہے۔ میں نے کہا قرآن لے کے آ، اس نے موبائل سے قرآن نکالا۔ میں نے کہا اس قرآن کے اندر سے تو سورہ بنی اسرائیل نکال۔ اس نے بنی اسرائیل نکالی۔ میں نے کہا یہاں سے پڑھ۔ اس نے پڑھا۔ اس کا ترجمہ کیا تھا؟ اور قیامت کے روز تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ۔ وہ امام کون سے تھے؟ یہ مسجدوں میں نمازیں پڑھانے والے امام نہیں ہیں۔ امام کی بات جسے ہم اپنی زبان میں شیخ کہتے ہیں، شیخ کامل، شیخ طریقت، وہ شیخ، وہ امام جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، وہ امام جو ہمیں بٹکے ہوئے رستے سے ہٹا کر نیکی کا رستہ دکھاتے ہیں۔ بے شک وہ ممبر رسول پر کھڑے ہونے والا ہی بندہ کیوں نہیں ہے، کوئی بھی بندہ ہمیں جو اصلاح ہماری کرے، جو بھی ہمیں دین کی طرف گامزن کرے، وہ ہمارا امام ہے، ہمارے سر کا وہ تاج ہے جو محبت رسول بتائے۔ تو جو کہے کہ دیوار پار نبی کی خبر، نبی کو خبر نہیں ہے، نبی نعوذ باللہ وہ حاضر ناظر نہیں ہے، یہ ہو گیا ولی اللہ کو نہ مانو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ختم کدھر ہے، فلاں کدھر ہے، فلاں کدھر ہے۔ ہماری بات ان کے ساتھ ہے، ہمارے سر کا وہ تاج ہے جو مصطفیٰ کے در کا غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ ہم کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ بات درج ہے، یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ تب ہوں گے جب ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے، یقین کریں، میں بڑے دکھ سے بڑی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج پھر وہی بات میں کرنے لگا ہوں۔ ہم قرآن کو مطلب سے پڑھتے ہیں، محبت سے نہیں پڑھتے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہوگی، لوگ قرآن کو مطلب سے پڑھیں گے۔ آج مطلب ہے قرآن کے ساتھ، گھروں کے اندر پنصورتیں رکھے ہیں، یہ روزانہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، روزانہ سورۃ رحمان پڑھنی ہے، یہ پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے جی؟ رزق نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، بیماری ہے، مشکل ہے، تنگ دستی ہے، میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے ساتھ محبت کر، میں تیرے ساتھ محبت کروں گا۔ تو یہ سورہ یاسین بھی قرآن کا حصہ ہے، سورہ رحمان بھی قرآن کا حصہ ہے، سورہ مزمل بھی قرآن کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہی ارشاد فرمایا، اور قرآن کو سمجھ سمجھ کے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ یہ نہیں کہا کہ روزوں میں آپ نے بتا دینا میں نے 20 پڑھ لیے ہیں، روزوں میں آپ نے کہہ دینا میں نے 15 پڑھ لیے ہیں، بلکہ بے شک پورے روزے کے اندر ایک ورق ہی مکمل کر لو اور تمہیں پتہ چل جائے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ میں بتاؤں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو ہے۔ جیسا ہم اخبار پڑھنے خبریں آتی ہیں، یہ آج فلاں ملک کے اندر یہ معاملہ ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، فلاں علاقے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں پہ یہاں پہ یہ ہو گیا، زلزلہ آ گیا، اتنی تباہ کاریاں ہو گئی، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا۔ خبریں پڑھتے ہیں نا، خبریں سنتے ہیں، قرآن مجید بھی خبریں ہیں، لیکن یہ وہ خبریں ہیں جو ہمارا فائدہ کرنے والی ہیں۔ جو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہم نے اخباروں میں پڑھا، ٹیلی ویژن خبروں کے اندر سے ہم نے سنا، ہو گیا معاملہ، ہم تو ٹھیک نہیں کر سکتے کہ ٹھیک کر سکتے ہیں آپ؟ بولو یار، کتنے لوگوں نے خبریں سنی ہیں؟ کسی کوئی بندہ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ میں نے یہ مسئلہ سنا، میں پھر جا کے اس کا حل کر کے آیا۔ سننے کا مطلب تو یہی کہ اس کا حل کرو، حل نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن جو خبر دے رہا ہے، یقین کریں، جو قرآن خبر دے رہا ہے، قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ کوئی نعمت جٹلانے والی نہیں ہے۔ یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے ہاتھ پر ایک انگلی پر زخم ہوتا ہے نا، اس پر پٹی باندھتے ہیں تو یہ ہاتھ استعمال ہی نہیں ہوتا، یہ ہاتھ پھر استعمال ہوتا ہے۔ انگلی ایک ہے، ایسی ہے نا، ایک بازو ٹوٹتا ہے پورا جسم بے جان ہو جاتا ہے، بندہ تو کام ہی نہیں کر سکتا، یار میرے بازو پہ
چور لگی ہوئی تھی اس لیے میں نوکری پہ نہیں آیا. لیکن قرآن کے اندر جو خبریں ہیں نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ کہتا ہے کہ لوگوں میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا. یہ کام کرو گے تمہیں یہ انعام ملے گا، یہ کام کرو گے تمہیں یہ انعام ملے گا. ایسی رہنمائی کرتا ہے. ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے ہو جائیں اس کا حل بھی قرآن کے اندر ہے. طلاقیں ہو جائیں اس کا حل بھی قرآن کے اندر ہے. باپ فوت ہو جائے اس کی جائیداد کی تقسیم کی ذمہ داری بھی قرآن کے اندر موجود ہے. کیسی تقسیم کرنی ہے. کسی کو طلاق ہو گئی اس کے بعد اس کے معاملات زندگی کے کیا ہیں یہ بھی قرآن بتا رہا ہے. بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کیسی ہونی چاہیے یہ بھی قرآن بتا رہا ہے. یعنی کہ ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے. لیکن افسوس یہ ہے ہم قرآن سے اتنے دور ہو گئے ہیں، اللہ کے دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں، ہمارا یقین ڈاکٹر پر تو رہ گیا ہے، قرآن پر نہیں رہا. سر کی درد ہے، سنیے میری بات، سر میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، بازو میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ہمارے پاس ایک علاج ٹیکا ہے، لیکن قرآن کوئی نہیں پڑھتا. صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں. یہ مہینہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا جا رہا ہے. گھر کے اندر فاقہ آ گیا. کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اپنی بیوی کے پاس آئے. وہ ابو بکر صدیق جو مکے کی عدالت کے جج ہوتے تھے، بڑا مال ہوتا تھا، نام ہوتا تھا، سب کچھ مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دیا. پوچھا مصطفیٰ نے گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں؟ کہا کہ میرے گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہے، باقی جو مال تھا یا رسول اللہ یہ آپ کے قدموں میں موجود ہے. وہ ابو بکر صدیق گھر میں کچھ نہیں رہا کھانے کے لیے. بیوی کہنے لگی میرے سرتاج کچھ نہیں ہے، اتنے دن ہو گیا بھوکے پیاسے، آج تو کھجوریں بھی ختم ہو گئی ہیں، گھر سے پانی بھی ختم ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہے. کہا کہ اچھا چلو وضو کرو. آج کی کوئی عورت ہوتی وہ ڈنڈا پکڑ لیتی، چل وے نوکری پہ نہیں جاتا، سارا دن منجی توڑتا رہتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی سے کہا چلا اچھا گھر میں کچھ نہیں رہا کھانے کے لیے، چلو وضو کرو. وضو کیا، نفل پڑھنے شروع کر دیے. نفل پڑھے، 1 نفل 2 4 10 100 نفل تک پڑھ لیے. جب 100 نفل مکمل ہو گیا اچانک گھر سے کھانے کی خوشبو آنے لگی. یہ تقویٰ ہے. تقویٰ ہمارا تقویٰ ڈاکٹروں پر رہ گیا ہے، اللہ پر تقویٰ نہیں ہے ہمارا، رسول اللہ پر تقویٰ نہیں ہے ہمارا تقویٰ دنیا پہ رہ گیا ہے. ہم دولت کے پیچھے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا رزق میں نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میں نے تیرے مقدر کا رزق اپنی بارگاہ میں لکھ دیا تھا. رزق کی ذمہ داری خدا کی ہے، ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم نے ہیلا کرنا ہے، وسیلہ اس خدا نے بنانا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رزق کے پیچھے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ روزی جو ہے نا، یہ دولت تیرے ہاتھ کی میل ہے، اس کو ستھرا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر یہ پاک ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس رزق کے پیچھے. رزق ہمارے پیچھے ہے، ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. گھر سے خوشبو آنے لگی پکے پکائے کھانوں کی. اس طرح کہہ لیں اس میں بھی کوئی ممانت نہیں ہے. گھر میں منو سلوا اترنے لگے، اللہ کی طرف سے پکے پکائے کھانے آنے لگے. خوشبو آئی، مسلے پہ بیٹھے ہیں، نفل پڑھے، سلام پھیرا، پیچھے مڑ کے دیکھا گھر میں دسترخوان لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ہر رنگ کا کھانا موجود ہے. اس دور کے اندر نا چکی ہوتی تھی پتھر والی، چکی چل رہی ہے، خود بخود چلا کوئی نہیں رہا، چکی چل رہی ہے. یہ بات سننے والی ہے، شاید آپ نے پہلے شاید کبھی نہ سنی ہو، کیونکہ دین ہے، یقیناً کچھ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، میں انکار نہیں کرتا، شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو. چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا. آٹا نکل رہا ہے، دانے ڈالنے والا نظر نہیں آ رہا. آٹا خود بخود اٹھتا ہے، برتنوں میں ڈالا جا رہا ہے، ڈالنے والا نظر نہیں آ رہا. آخر کار حیران ہو گئے، جتنے گھر میں برتن تھے سارے کے سارے بھر گئے. اب آٹا چکی کے ارد گرد جمع ہونے لگا. دل دماغ کے اندر خیال کیا آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ آٹا خود بخود چکی سے کیسے نکل رہا ہے. اب وہ چکی ہوتی ہے نا، جن لوگوں نے دیکھی ہے، بچوں کو تو شاید نہیں سمجھ آ رہی ہوگی، وہ چکی کے اوپر ایک ڈنڈا ہوتا تھا جسے پکڑا کے ایسے گھمایا جاتا تھا. وہ ڈنڈے کو پکڑا، لکڑی کے ڈنڈے کو پکڑا، جیسے ہی ایسے اٹھایا تو نیچے گندم نہیں تھی، صرف 2 دانے گندم کے تھے، صرف 2. دونوں دانے وہ گندم کے جو تھے 2 چیونٹیوں کے منہ میں تھے. ایک چیونٹی کا اس جانب منہ تھا، دوسری چیونٹی کا اس جانب منہ تھا. ایک گندم کے دانے کے اوپر لکھا تھا اللہ اور دوسرے کے اوپر لکھا تھا محمد. اب چکی رکھ دی. اب دیکھا، حیران ہو گئے کہ چکی چل رہی ہے،
دانے موجود ہیں، چیونٹیاں مری کیوں نہیں؟ ان کو تو رگڑ ہو جانا چاہیے تھا نیچے، یہ مری کیوں نہیں؟ حیران ہو گئے۔ اب چکی کو رکھا، چھوڑ دیا، محلے میں اعلان کر دیا، لوگوں غریبوں کو اعلان کر دیا۔ آج کا بندہ ہوتا نا، کوئی تھوڑے سے پیسے آ جائیں، گھر میں رکھنے کی جگہ نہ ہو تو بینک میں چلے جاتے ہیں، بینک بھر جاتا ہے، پھر بورے بھر کے زمین پہ دفن کرنے شروع کر دیتے، اتنی دولت لوگوں کے پاس جمع ہوتی ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا تقویٰ دیکھیں، غربت تھی تو مسلح بچھا لیا، اللہ نے رزق دے دیا تو اعلان کر دیا، غریبوں لوگوں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے ابوبکر سے آ کے لے جاؤ۔ اپنے لیے کھا لیا، یہ نہیں کہ رکھ لیا 5-7 مہینوں کے لیے، نہیں، ایک وقت کی جو بھوک لگی تھی کھانا کھا لیا، باقی تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اب سارا تقسیم کر دیا۔ نماز عصر کا وقت آیا، مسجد نبوی کے اندر چلے گئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا۔ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے پیدا کیا، خدا کی قسم ابو بکر آج تو چکی کو پکڑ کے اٹھاتا نا، قیامت تک یہاں سے آٹا نکلنا بند نہ ہوتا اور غریب تیرے گھر سے آ کر کھا کے جاتے۔ لیکن آج ہمارا تقویٰ کیا ہے؟ ہم چھوٹی سی بیماری پر، چھوٹی سی پریشانی پر اپنے خدا کو بھی بھول جاتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی بھول جاتے ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یا سادہ سی مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں، سادہ سی مثال ہے، ہم بڑی خوشی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اولاد لیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جس کی اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ ان سے پوچھو جن کی اولاد نہیں ہے، جب وہ بیمار ہوتے ہوں گے یا گھر کہیں مہمان جانا ہوتا ہوگا، گھر میں کوئی نہیں ہوگا، لوگوں کے کہہ کے جائیں گے یا میرے جانوروں کا خیال رکھنا، میرے گھر کا خیال رکھنا، پھر یاد تو آتی ہوگی نا، اگر میری اولاد ہوتی تو آج میں گھر اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلا جاتا۔ پوچھو ان سے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جن کے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب اولاد ہوتی ہے شکر ادا کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ لیکن پھر آگے دیکھو، انہی اولاد کے شکر ادا کرنے کے باوجود بھی جب خوشی کا وقت آتا ہے، وہ وقت جب وہ آتا ہے، ہر بندہ جس بات پہ خوش ہوتا ہے، آج میرے پوت دا بیاہ آ گیا بھائی، ہر بندہ خوش ہوتا ہے۔ خوشی کا وقت ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یار آج میرے پوت دا بیاہ جو چنگے کپڑے ہی پا ہونے سی، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ دوسروں کو ہم دعوتیں دیتے ہیں، آ جاؤ میرے پوت کی شادی ہے، برات سجا کے جاتے ہیں، ولیمے ہوتے ہیں، دعوتیں چلتی ہیں، کتنا لمبا چوڑا انتظام ہوتا ہے۔ اور یہ کام کس کا ہے؟ سنت کس کی ہے؟ مصطفیٰ کریم آقا کی۔ نکاح مصطفیٰ کی سنت ہی ہے نا، اس سنت کو اپنانے کے لیے پھر خسرے نچتے ہیں۔ وہ بچیاں جن کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری عزتیں ہیں، یہ بڑے دکھ سے میں بات کرنے لگا ہوں، ہماری عزتیں ہیں، ہماری بچی کی جانب کوئی نظر اٹھا کے دیکھے ہم اس کی نظریں نکالنے تک چلے جاتے ہیں۔ بیٹی کی جب کوئی توہین کرتا ہے، کوئی معاملہ کرتا ہے، گریبان ہم اس کو پکڑنے تک جاتے ہیں، بندے قتل ہو جاتے ہیں عزت پر۔ لیکن وہی بیٹیاں جب گھر میں ڈانس کرتی ہیں، وہی بیٹیاں جب شادیوں پر ننگی ہو کے جاتی ہیں، ننگی ہونے کا معاملہ ہے نا، جس چیز کو میرے مصطفیٰ کریم آقا نے کہا عورت کی یہ چیز بھی شرمگاہ ہے، یعنی بازو ننگے نہیں کرنے، جسم ننگا نہیں کرنا، تو وہ کپڑے دیکھنے آج کل کیسے سٹائل چل رہے ہوتے ہیں، وہی بہن بھائی، وہی ماں، وہی باپ، وہی چاچا، وہی تایا، وہی رشتہ دار، عزیز و اقارب، کیا دیکھ رہے نہیں ہوتے کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بھتیجی ہے۔ تو بتاؤ اس وقت وہ غیرت کہاں گئی ہوتی ہے؟ لیکن افسوس اس بات پہ ہے، یہ سارا معاملہ ہمارے اندر تب آئے گا جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کے ساتھ ہم جب محبت کریں گے، یقین کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ایسا نزول ہوگا، ہم مر بھی جائیں گے، ہمارے نام پیچھے زندہ رہیں گے۔ یہ نام زندہ رکھنے کے لیے تقویٰ کا رکھنا ہوگا، کس پر؟ اللہ پر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔